اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مشکل الفاظ آتے ہیں، اور ان مشکل الفاظ کو پڑھنا، ان کے ہجے کرنا، روانگی کے ساتھ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ پڑھنے کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے کہ آیا کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انہی میں سے کچھ الفاظ دیکھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، ان کا ہجے کیسے کریں گے اور یہ پڑھنے کے اندر کیسے آئیں گے اور کیسے پڑھیں جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم پارہ نمبر 12 سورۃ الہود آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ را کھڑی زیر ری ہے، اس کو ہم ری پڑھیں یا کس طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر امالہ ہو رہا ہے۔ اب امالہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زبر اور زیر کی درمیانی آواز کو نکالنا، اس کو امالہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے زبر اور زیر کی درمیانی آواز کو نکال کر، بسم اللہ مجریہا۔ اب یہاں پر مجری ویسے تو ہے کھڑی زیر، را کھڑی زیر ری ہوتا ہے، لیکن جب امالہ ہوگا تو ہم پڑھیں گے مجریہا ومرساہا۔ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر مجریہا ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر امالہ ہو رہا ہے۔ آگے ایک لفظ ہے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کے اندر، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے، ان سے سپیلنگ نہیں ہوتے، اگر سپیلنگ ہو جائے کر لیں، پھر وہ جب ملا کر پڑھتے ہیں پھر انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف زبر کا، طا زبر یا، طی کیا طی، یا زیر سین یس کیا طی یس، سین زیر سی کیا طی یس سی، جیم زیر لام جل کیا طی یس سی جل، لام زیر لی کیا طی یس سی جل لی، آگے پھر لام زیر لام لل، کاف پیش کو، لیل کو، تا پیش تو، لیل کوتو، با زیر بی، لیل کتب، ٹھیک ہے۔ کیا طی السجل للکتب، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اگر آپ کی زبان پہ یہ نہیں چڑھ رہا تو آپ بالکل سلو کطی السجل للکتب، اس طریقے سے آپ جب پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا اور یہ آپ کی روانگی ٹھیک ہو جائے گی۔ آگے ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28، اس کی آیت نمبر 2 ہے، دوسری آیت ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھتے ہیں اللائی نہیں ہے، اللائی۔ اب یہاں پر موٹا بھی نہیں کرنا، اللائی بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھیں جب لام تب موٹا پڑا جائے گا جب وہ لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ رہی ہوگی تب موٹا پڑا جائے گا۔ لفظ اللہ والا لام جب زبر یا پیش ہوگی اس سے پہلے تب موٹا پڑا جائے گا، ادروائز کوئی لام موٹا نہیں پڑا جائے گا۔
إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. اسی طرح سورۃ الطلاق کے اندر آیت نمبر 4 واللائی، اب یہاں پر واللائی موٹا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر موٹا نہیں کرنا. واللائی یہاں پر ہم 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. واللائی یئسن من المحیض، ٹھیک ہے. اسی طرح ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحض، اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہے. نیکسٹ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، اس کی آیت نمبر 9 قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا. اب یہاں پر دیکھیں قالوا بلى قد جاءنا، اب یہاں پر انا کھینچیں گے، اس کو ہم نے آنا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اب آنا کب پڑھیں گے، اسے آگے والے پیج پہ چلتے ہیں. اسی صورت کے اندر آیت نمبر 26، اسی صورت کی آیت نمبر 26 قل انما العلم عند اللہ وانما انا. اب یہاں پر دیکھیں آنا، وہاں پر ہم نے انا پڑھا، یہاں پر ہم آنا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال تو دماغ میں آ رہا ہوگا آپ کے. اب یہاں پر وہ بھی حمزہ تھا، یہ بھی حمزہ تھا. اب وہ جو حمزہ ہے جس کو ہم نے انا پڑھا ہے وہ حمزہ کی اصلی شکل ہے. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہ لگی ہو، زبر زیر پیش کچھ بھی نہ لگا ہو، اس طرح والا جو حمزہ ہوتا ہے، یہ والا حمزہ اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہ لگا ہو تو یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا. اگر الف کی شکل والا حمزہ جو الف ہوتا ہے، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش لگ جاتی ہے تو یہ بھی حمزہ بن جاتا ہے. جو الف کی شکل والا حمزہ ہوگا اس کے بعد اگر نون زبر الف نہ ہوگا تو ہم وہاں پر آنا پڑھیں گے، آنا کھینچیں گے نہیں. اب یہاں پر کنفیوژن یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ آگے نون زبر الف نہ ہے، الف مدہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیوں نہیں کھینچ رہے، اور اس کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کو ہم تب کھینچ رہے ہیں کہ وہ اس طرح والا حمزہ ہے جو حمزہ کی اصلی شکل ہے. جب حمزہ کی اصلی شکل والا حمزہ آ جائے گا، نون زبر الف نا کے ساتھ آ جائے گا، تو تب ہم اس کو انا پڑھیں گے. جب الف والے حمزہ کے ساتھ آئے گا تو تب ہم آنا پڑھیں گے، تب ہم الف کو نہیں کھینچیں گے، تو ہم پڑھا نون پڑھیں گے. انما انا نذیر مبین. پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ، اس کی آخری جو آیت ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی اب یہاں پہ دیکھیں 2 یا ہیں، ٹھیک ہے. یحیی الموتی، اس کو ہم یحیی الموتی پڑھیں گے. اسی کی آیت نمبر 37 الم یک نطفۃ من منی یمنی. اب یہاں پر من منی جی، اب یہاں پر ادغام ہوگا. من منی جی، کچھ پڑھتے ہیں من منی جی جمنا، من منی جی نہیں پڑھیں گے، من منی جی یا 2 زیر یا جی، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. حروف یرملون یا را میم لام واو نون، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ والے حرف آ رہے ہوں، یا را میم واو لام، یا را میم لام واو نون، یہ مشدد ہوں یہ والے حرف، ان میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہو تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ہم وہاں پر ادغام کریں گے. اب تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ دیکھیں 2 زیر کے بعد یہ یا آ گیا ہے، یہ مشدد ہے. اب یہاں پر ادغام ہوگا ممنی جی، لام اور را مشدد ہو
وہاں پر ہم بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، باقی کے جو 4 حرف ہیں ان میں ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، ساتھ یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا۔ ممنی یمنا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 15 اور 16۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر۔ اب یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ قواریرا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قواریرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم یہ جو الف ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں چھوٹا سا سرکل لگا ہوا ہے، گول دائرہ، جہاں کہیں بھی اس طرح کا الف آئے گا اس کے اوپر چھوٹا سا سرکل لگا ہوگا تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ اگر یہ الف نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے قَوَارِيرَا، ٹھیک ہے، تو ہم وہ یہاں پر رک جاتے۔ آگے اس کو ہم قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، اب یہاں پر قَوَارِيرَا نہیں کریں گے، الف مدہ بھی ہے، الف مدہ تب بنے گا جب یہ والا الف نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، الف ہو لیکن اس کے اوپر سرکل نہ بنا ہوا ہو یہ چھوٹا سا، تب ہم اس کو مدہ بنا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھینچیں یا نہ کھینچیں، یہ سرکل کیوں لگا ہوا ہے۔ آج کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے کہ جس الف کے اوپر یہ سرکل لگا ہو ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ اب یہاں پر قواریرا، ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر یہ سرکل نہ ہوگا تو یہ قواریرا، تب ہم اس کو کھینچیں گے، تب یہ الف مدہ بنے گا۔ من فضۃ قدروها تقدیرا۔ امید ہے کہ یہ تمام کا تمام سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ان میں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔